ایران اور اسرائیل نے مکمل جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، کہا اگلے 24 گھنٹوں میں 12 روزہ جنگ مکمل ختم ہو جائے گی۔ 12 گھنٹے بعد ایران کی جانب سے سیز فائر کیا جائے گا۔ اگلے 12 گھنٹوں میں اسرائیل بھی سیز فائر کر دے گا۔ سیز فائر کے ہر مرحلے میں فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں گے۔ جنگ کئی سال تک چل سکتی تھی۔ یہ جنگ مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوگا۔ جنگ مکمل اور دائمی ہوگی، امید ہے کہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ دنیا کے لیے شاندار دن ہے۔ اسرائیل اور ایران دونوں میرے پاس آئے تھے اور امن کی بات کی۔ تمام فریقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایران اسرائیل جنگ بندی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر کے جنگ بندی معاہدے کی تردید کر دی۔ کہا تہران اس وقت حملے بند کرے گا جب اسرائیل کی جانب سے حملے بند ہوں گے۔ اسرائیل کو سزا کا عمل صبح 4 بجے تک جاری رہا۔ اسرائیل نے تہران پر 4 بجے کے بعد حملے روک دیے۔ اسرائیلی جارحیت رکنے کے بعد ایران کا جواب دینے کا ارادہ نہیں۔ اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے۔ امریکی صدر سے ایران کو جنگ بندی پر رضامند کرنے کی اپیل کی۔ امریکی صدر اور نائب صدر کا امیر قطر کو فون۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی درخواست۔ تہران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند۔ خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ قطری وزیر اعظم نے فون کر کے ایران کی رضامندی حاصل کی۔ صدر ٹرمپ نے پیر کی سپہر اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر بات کی۔ اسرائیل نے اتفاق کیا کہ ایران کی جانب سے حملے نہ ہوئے تو جنگ بندی پر راضی ہو جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کی تصدیق۔ کہا صدر ٹرمپ نے سیز فائر معاہدے کے لیے ثالثی کی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وٹکوف نے ایران سے براہ راست اور بلا واسطہ رابطے کیے۔ ایران کے پاس اب ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہیں رہی۔ ایران نے مستقبل میں جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو امریکی فوج اس سے پھر نمٹ لے گی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب تھا۔ امریکی صدر نے کسی جانی نقصان کے بغیر ایرانی نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیا۔ جنگ بندی سے پہلے ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے۔ ایران کے اسرائیل پر ڈرون حملے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں دھماکوں کی آوازیں۔ بغداد کے تاجی ملٹری بیس کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ایران کا امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح۔ قطر میں امریکی اہداف پر حملہ۔ ایران کی جانب سے قطر میں امریکی ایئر بیس پر 14 میزائل داغے گئے۔ قطری حکام کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم سے العدید ایئر بیس پر میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ رہائشی علاقے میں کچھ ملبہ گرا جو کہ ہٹا دیا گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عہدیدار قطری وزارت داخلہ کی نیوز بریفنگ۔ کہا قطر میں ایئر بیس پر ایرانی حملے پر رد عمل دینا ایک خود مختار مسئلہ ہے۔ ایران اور قطر کے درمیان گہرے تعلقات ہیں۔ قطر، بحرین، کویت اور یو اے ای میں فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا۔ ایران نے جوہری تنصیبات پر حملے کا کمزور جواب دیا۔ ایران نے قطر میں 14 میزائل فائر کیے، 13 کو تباہ کر دیا گیا، 1 کو چھوڑ دیا گیا جو غیر دھمکی آمیز سمت کی طرف جا رہا تھا۔ ایران سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خطے میں امن کی جانب بڑھے۔ دنیا کو مبارک ہو، امن کا وقت آ گیا ہے۔ ایران نے قطر کے ملٹری بیس پر حملے کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ پیشگی نوٹس پر ایران کا شکریہ، اس سے جانی نقصان کو روکنا ممکن ہوا۔ امیر قطر کے خطے میں امن کے لیے اقدامات پر مشکور ہوں۔ قطر پر نہیں، امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ ایران نے واضح کر دیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی بھی حالت میں دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق قطر میں العدید امریکی اڈے پر فردہ جوہری تنصیب پر گرائے گئے بموں کی تعداد کے برابر میزائل داغے گئے۔ دشمنوں کو خبردار کرتے ہیں، مارو اور بھاگ جاؤ کا دور ختم ہو چکا۔ اسرائیلی میڈیا نے نیتن یاہو کو ملک کے لیے ایران سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو علم نہیں کہ اس کی سمت کیا ہے۔ نیتن یاہو روزانہ کی بنیاد پر اہداف بدل رہے ہیں۔ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملے کی مذمت۔ سعودی ولی عہد کا قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ایران نے بلا جواز قطر پر جارحیت کی۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ یو اے ای اور بحرین کی بھی قطر میں امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کی مذمت۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ का कतरी सफीर अली मुबारक अली को टेलीफोन। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की बहाली की अपील। शहबाज शरीफ का सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से भी राबता, अमन की जरूरत पर जोर दिया। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। जौहरी असासों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। हमले IAEA और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। एलामिया के मुताबिक फौजी इक़दामात ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अमल को सबताज किया। खित्ते में कशीदगी को बढ़ावा दिया। इसराइली जारियत ने एक बड़ी जंग के खतरे को बढ़ा दिया। ईरानी हुकूमत और अवाम से मासूम जानों के ज़िया पर भी हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड मार्शल समेत अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। इसराइल ने फ़लस्तीन, लबनान और यमन पर हमले किए, अब ईरान की बारी आ गई। खामोश रहे तो कल हमारे लिए बोलने वाला भी कोई नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा नेतन्याहू ने अमरीका को इराक जंग की तरह ईरान पर हमले के लिए भी वरगलाया। मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार। भारत सिंतास मुआहिदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दुश्मन को भी ललकार। मजीद कहा हमारे दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान जंग करेगा। पाक फौज दुश्मन को एक और इबरतनाक शिकस्त देगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए टैक्स का बोझ कम किया। 5 करोड़ से जायद का मकान या प्लॉट खरीदने वालों से आमदन का पूछा जाएगा। 10 करोड़ से जायद कमर्शियल जायदाद, 70 लाख से जायद की गाड़ी खरीदने वालों को भी जवाब देना पड़ेगा। पेंशन इक़दामात के तहत ग्रेजुएटी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में क्या तब्दीलियां हुई, वज़ीर ख़जाना ने बता दिया। कौमी असम्बली में बजट बहस समेटते हुए कहा सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर मुशावरत जारी है। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। ज़रई एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत चाहती है कि बजट पास न हो ताकि इमरजेंसी लगाने का मौका मिले। साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा गवर्नर KP भी साजिश में शरीक हैं, उन्होंने बजट पर दस्तखत नहीं किए। 9 मई के जलाओ घेराव समेत 8 मुकदमात में बानी को रिहाई मिलेगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। बानी के वकील सलमान सफदर की दौरान समाअत अदालत से जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर करने की इस्तदा। प्रोसिक्यूशन की मुखालिफत। गजा में इसराइली दरिंदगी ना थम सकी। खान यूनुस, रफा, नसीरात और अलमवासी में बमबारी। मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब पहुंच गई। हमलों के बायस फ़लस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश। और पाकिस्तान ने एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में कतर को 3-0 से शिकस्त दी। इवेंट का फाइनल पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान आज खेला जाएगा।